کالا جادو ایک منفی علم ہے جسے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، مثلا جنتر منتر، ٹونا، اثر اور سحر وغیرہ۔ کالے جادو کی حقیقت دنیا کی ہر قوم اور خطے میں تسلیم کی گئی ہے، اور اقوام عالم میں یہ کئی روپ میں موجود ہے۔ دراصل روز اول سے ہی انسان نے اپنے آپ کو خوف و خطر میں گھیرا ہوا پایا، چنانچہ اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے اس نے طرح طرح کے اقدام کیے، اجتماعی زندگی کو اپنایا، چار دیواری اور مکان کا سہارا لیا، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف علاج دریافت کیے۔ یہی نہیں بلکہ بے رحم اور سرکش اور پراسرار مخلوق سے محفوظ رکھنے کی خاطر جادو، ٹونے اور جنتر منتر بھی ایجاد کیے۔ اصل میں وہ وقت اور حالات کو اپنے تصورات اور مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا، اپنی کامیابی کے لیے فوری اور آسان راستے کا متلاشی تھا، اسی لیے نام نہاد جادو ٹونے کے چکر میں اپنی دولت برباد کرنے لگا۔ کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو راتوں رات امیر بن کر دولت کی ریل پیل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس ہوس زر میں ایک شیطان صفت آدمی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انکار کی صورت میں وہ قاتل بن جاتا ہے، پھانسی کے تختے تک جا پہنچتا ہے، اور پھر کسی طرح پھانسی سے بچ جاتا ہے تو والدین سے محروم ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی میں مصائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ مجھے اپنے مستقبل کی تعمیر کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی۔ میرے جیسے کئی ساتھی میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے، اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے ہمیں ہماری ضروریات کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹہ، فلیش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھیں، اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو مزہ آ جائے۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنا چاہیے۔ مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں ہیں، کام کا کوئی نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جائے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے، پھر ایسا الٹا کرتا ہے کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں قصائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا، دست کا گوشت۔ قصائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بگدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر قصائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا، شیخ جی ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی باپ دادے کی روایت ہووے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے، اس سے سفلی ہوتا ہے۔ یہی سنا ہے جی۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی تو ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہائے میاں، گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگی ہے، مگر مسلمان بچے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا، کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے، مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا، اور اسی طرف سے پیر پھاگن کا مزار بھی نظر آتا تھا۔
ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشابہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل آیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی زیرو کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گٹھا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی تھی، گلے میں مالا پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نوکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا، دوسری سے بندھی ہوئی۔ اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہوئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکرو سی شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر بولا۔ مجھے اپنے بدن میں جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے؟ اس کی باریک سی آواز جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کا لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دو پتھروں کے پاس پہنچ گیا، اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا۔ اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کاہے ہماری تلاش تھی؟ تو ہم بھی تیرے لیے یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوئے گی تیرے دل میں۔ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئی ہے؟ ارے کام کرو سو پکا۔ اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برائی ہوئی رے؟ پر بٹوا، ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنی ہوگی؟ ایک علم ہووے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوئے گا بٹوا، بس سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس
یوں سمجھ لو میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا اور پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، اور نہ ہمیں پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم تجھے یہاں نہ ہی ملیں گے، نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جانور کے بازو میں ہووے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی، اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی عمل کرو گے سادھو بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں تجھ سے، بات کریو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ دیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے۔ بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا، اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا، اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی ترتیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کیا، کیونکہ قصائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کاندھے پر رکھا اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا، اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت عجیب سی ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی، اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پروازیں کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کے غول پر جھپٹے مارنے لگی۔ میرے ہٹتے ہی چیلیں گوشت پر جھپٹے مارنے لگی۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو۔ پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں، اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا، اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا۔ پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا، اب بھاگ جا۔